بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی کے سلسلے میں یہ درس نمبر 14 ہے۔ مسائل بیان ہو رہے ہیں غسل کے اور وضو کے۔ اس دوران ایک حدیث اس میں ذکر ہے، عقل اور عرینہ قبائل کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا خیال رکھا۔ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو اونٹوں کے باڑے میں بھیجا کہ وہاں جا کے اونٹوں کا دودھ پیا کریں۔ ان لوگوں نے جا کر جب وہاں تگڑے ہو گئے، موٹے تازے ہو گئے، صحت مند ہو گئے، اس چرواہے کو مارا اور اونٹوں کو لے کے بھاگ گئے۔ صحابہ کرام نے ان کا پیچھا کیا، یہ 8 بندے تھے اور انہوں نے ان چرواہوں کو بڑی بے دردی سے مارا تھا، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں سلائیاں پھیر دی تھی اور ان کو پیاسا مار دیا تھا۔ تو جب یہ لوگ پکڑ میں آ گئے، نرغے میں آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسی طرح سزا دی۔ ان کے ہاتھ پاؤں وہ کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئی اور ان کو گرم ریت پر یوں ہی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ اس مٹی کو جو ہے نا جیسے چوس رہے تھے منہ میں، لیکن ان کے باوجود ان کو پانی دیا گیا، پانی ان کو نہیں پلایا گیا اور ایسی حالت میں یہ لوگ مر گئے۔ علماء نے لکھا ہے، جیسے محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے انما فعل بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود، حدود کا حکم نازل ہونے سے پہلے ان کو یہ سزا دی گئی۔ ابھی بھی جیسے سورہ مائدہ میں ہے، اگر کوئی راہزن ڈکیت لوگ ہیں جو اسلحے کے زور پہ لوگوں کا مال چھینتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، تو ان کی سزا میں کہا گیا ان کو سولی پر چڑھا دو، ان کو موت دے دو اور ان کے ہاتھ پیر جو ہے الٹ سائڈ پہ کاٹ دو۔ یعنی اگر ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسری ٹانگ کاٹ دو، دوسری ٹانگ کاٹ دی، دوسری سائڈ کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس طریقے سے بہت ہی خطرناک سزا، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ امن خراب کرتے ہیں، لوگوں کے امن کو برباد کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا، آگ کی سزا دی تھی ان کو۔ تو صحابہ کرام نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، دوسروں نے، کہ اگر ہم ہوتے تو یہ سزا نہ دیتے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی تھی کہ آگ کی سزا صرف آگ کا رب دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا کہ یہ جو سزا میں نے دی تھی یہ صحیح نہیں تھی، لیکن وہ کام ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے اور پھر حکومت اس کو پکڑ لیتی ہے تو پھر اسی طریقے سے ان کو سزائیں دیتی ہے اور اسی طریقے سے ان کو مارتی ہے جس طرح انہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں، لوگوں کو مارا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ذکر ہوا ہے کہ بہت سے لوگ شک کے شکار ہو جاتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا وضوء الا من صوت او ریح، جب کوئی آواز سنے یا کوئی بدبو محسوس کرے تو تب جا کے وہ سمجھے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے وہ وضو کرے گا۔ صرف شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا جب تک بندے کو یقین نہ ہو۔ تو بعض اوقات بدبو اور آواز کے بغیر بھی یقین ہو جاتا ہے تو پھر بندہ وضو کرے گا، وضو ٹوٹا ہوا حساب کرے گا، لیکن صرف شک پر نہیں چلے گا،
یہ دین جو ہے وہ شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. یہ نہیں کہ لوگ شکی بن جائے اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے. تو اس سلسلے میں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہوتے تھے اور بیٹے بیٹے وہ اونگ رہے ہوتے تھے، ان کو نیند کے جھٹکے آ رہے ہوتے تھے، تو وہ نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے. تو اس کا یہ مسئلہ وہ اس طرح ہے کہ ہلکی نیند کہ آپ کی عقل زائل نہ ہو، آپ کو پتہ چل رہا ہو قریب کیا ہو رہا ہے، کیا آوازیں آ رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہے، صرف آپ کے اوپر نیند کے جھٹکے آ رہے ہیں. تو صرف نیند کے جھٹکوں کی وجہ سے، اور خاص طور پر جب آپ بیٹھے ہو، نہ آپ نے ٹیک لگائی ہے، نہ آپ لیٹے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تو اس صورت میں چونکہ وضو ٹوٹنے کا خطرہ بہت ہی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو لہٰذا ان جھٹکوں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کی ضرورت وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے ایسی نیند میں چلا گیا کہ اس نے خواب دیکھ لیا، تو اب یہ پکا دلیل ہے کہ یہ سو گیا تھا، ورنہ جاگتے ہوئے یا صرف جھٹکوں میں خواب نہیں دیکھتے بندہ. اسی طرح اگر بیٹھے بیٹھے اس نے پوزیشن چینج کر دی، یعنی حرکت کی ہے، ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی پھر وہ وضو دوبارہ وہ کرے گا. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا من نام قاعدا فرآ رؤیا او زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضو، ایسی صورتحال میں وہ وضو کرے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھائے جیسے گھوڑے کی طرح، گھوڑا کھڑا ہے پھر بھی سو گیا ہے، گھنٹوں گھنٹوں سو گیا ہے، لیکن وہ مضبوط ہے، کھڑا ہے تو سو چکا ہے. اب دوسرا بندہ پھر اسے کہتے ہیں کہ آپ خراٹے لے رہے تھے اور بالکل نیند میں چلے گئے تھے، جاؤ جا کے وضو کرو، وہ مانتا نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں پہلے کہتا کہ کچھ بھی ہو، جتنا بھی سو گئے ہو، لیکن اگر بیٹھے ہوئے ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. تو کہہ رہے ایک مرتبہ میں خطبہ دے رہا تھا تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب خطبہ سب سن رہے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے وہ سو گئے یہاں تک کہ اس کی آواز نکل گئی. اور پھر اس کے بعد قریب کے ساتھی اس کو کہہ رہے کہ بھائی جاؤ جا کے وضو کرو، وہ کہہ رہے نہیں میں تو سویا نہیں تھا، میں تو صرف مجھے نیند کے جھٹکے آئے. تو کہہ رہے پھر میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ مسئلہ بالکل یعنی صحیح ہے کہ اگر بندہ خواب دیکھ لے یا یقین ہو جائے کہ مکمل سو گیا تھا، عقل ظاہر ہو گئی تھی، تو بھلے وہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ نیند جو ہے ناقض وضو ہوگا، وضو اس کا ٹوٹ گیا. تو یہ مسئلہ سمجھ گیا نا، یعنی صرف جھٹکوں سے نیند نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ سو گئے تھے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. دوسرا مسئلہ ترک الوضوء مما مست النار آخر الامرین. پہلے یہ تھا کہ جو بھی چیز آگ سے پکائی جاتی تھی، جیسے گوشت ہو گیا، سبزی ہو گیا، کوئی بھی چیزیں جو آگ سے پکائی جاتی اور بندہ اس کو کھا لیتا تھا، تو اس کے بعد حکم تھا کہ اب جا کے وضو کرو گے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ یہ سنایا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ پھر ہم جب پانی گرم کرتے ہیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اب تو اس کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آگ سے کوئی چیز پکائی جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو کھا لیتے ہو تو وضو کرو گے. اور انہوں نے دیکھا تھا عبداللہ ابن عباس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا لیتے تھے اور پھر اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. تو مسئلہ کیا ہے، یعنی شروع میں ایسا تھا، بعد میں یہ حکم جو ہے نا وہ منسوخ ہو گیا. اب اگر آگ سے پکائی ہوئی کوئی چیز بندہ کھاتا ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے اگر وہ باوضو تھا. البتہ یہ ہے کہ ہاتھ دھو لے اور منہ وہ صاف کر لے یا چائے، وہ بھی لازم نہیں ہے، یہ چیز بھی اس میں لازم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری خاتون نے دعوت دی کھانے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور کھانا کھایا تو وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ اس گھر چلے گئے تو جو باقی گوشت وغیرہ تھا تو وہ دوبارہ پیش کیا گیا جس طرح اکثر مہمان نوازی میں ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھایا، پھر انہوں نے کھجورے لا کے پیش کی تو کھجورے کھائی. پھر عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو جا کے فوراً وہ مصلی پہ گئے اور نماز پڑھائی، وضو نہیں کیا، وہی ظہر والی
وضو پہ نماز پڑھائی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آگ سے چیزیں پکائی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی بھی، لیکن دوبارہ وضو نہیں کیا. جب وضو کسی اور چیز وجہ سے نہیں ٹوٹا ہو تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ اس میں یہ ہے، اگر اونٹ کا گوشت آپ نے کھا لیا ہو پھر وضو کرو گے، یہ ایک مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے. تو باب ما جاء فی الوضوء من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت اگر کسی نے کھا لیا تو پھر جا کے وہ وضو کرے گا. وضو اگر اس کا پہلے سے تھا تو وہ ٹوٹ گیا ہے. ایک اور مسئلہ وہ یہ الوضوء من مس الذکر، اگر کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، شرمگاہ کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے، جیسے مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے من افضى بيده الى ذکرہ لیس دونه ستر فقد وجب علیہ الوضوء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، کوئی پردہ وغیرہ، کوئی کپڑا، شلوار وغیرہ، ازار، کوئی بھی چیز اس پہ نہیں تھی تو پھر وہ وضو کرے گا. یہ وضو اس کا ٹوٹ گیا. مما ذکرہ فلا يصلي حتى يتوضا، ترمذی کے اندر حدیث. پھر یہ وہ نماز نہیں پڑھے گا جب تک یہ وضو نہیں کرے. تو جان بوجھ کے اگر کوئی ہاتھ لگائے گا بغیر رکاوٹ کے، بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے شرمگاہ کو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ وہ یہ بیان ہوا ہے ان مسائل میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے چلے گئے، وضو نہیں کیا. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف بوسہ لینے سے اپنی بیوی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر بوسہ لینے سے کسی کے مزی خارج ہو تو پھر وہ وضو کرے گا. اگر اس طرح نہیں ہے، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پورا کنٹرول کرنے والے تھے، تو ایسی صورتحال میں وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر مزی خارج ہو جائے، منی نہیں مزی، تو پھر وہ وضو کرے گا، اور اگر منی خارج ہو تو پھر غسل کرے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.